वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। वफाकी काबीना इजलास में कौमी नौइयत के अहम फैसले मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात और अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आने का इम्कान। मजमूई मुआशी, सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर भी बहस होगी। इजलास में इलाकाई और खित्ते की सूरत हाल का जायजा भी मुतवक्के। मुल्क की दाखिली सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात पर काबीना को आगाह किया जाएगा। बिलावल भुट्टो के तजवीज़ करदा ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद आज़ाद कश्मीर असेंबली में मंजूर। करारदाद में हक़ाइक़ जानने के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। हालात ख़राब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन लेने का भी मुतालबा। शहीद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। करारदाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल पर गैर जानिबदार कमीशन कायम किया जाए। ट्रुथ कमीशन की हतमी रिपोर्ट तक मुजाहिरीन एहतजाज खत्म करें। कानून के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहरियों के जानो माल पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीकैन पर इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा फरीकैन को दोबारा मुज़ाकरात की जानिब लाने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने भारत का मकबूजा कश्मीर पर कब्जे को कानूनी जवाज देने का इकदाम काबिल मजम्मत करार दिया। कहा भारत ने मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक दफ्तर में भी इसका रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान ने हमेशा पैलेट गन्स के इस्तेमाल की मजम्मत की है। पाकिस्तान और भारत की जानिब से सिफारती अमले को वीज़ों के इजरा की तस्दीक। तर्जमान का कहना था अफगानिस्तान से आने वाली इत्तलाआत की ज़मीनी तस्दीक मुश्किल है। अफगानिस्तान में मुतअद्दिद मुसल्लह गिरोह सरगर्म है। किसी गिरोह का किसी इलाके पर कब्जा करना हैरान कुन नहीं। लाहौर में छत गिरने का एक और सानहा, 10 कीमती जानें निकल गया। हरबंसपुरा में 3 मंजिला बोसीदा मकान की छत गिरी। जांभक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 4 अफराद जख्मी। 3 मंजिला मकान में 3 भाई रिहाइश पजीर थे। अफसोसनाक हादसे के वक्त घर में सालगिरह की तकरीब जारी थी। तकरीब में कई रिश्तेदार भी शरीक थे। 2 मरले के घर की 3 छतें TR गार्डर से बनी हुई थी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बारिशों से बचने के लिए हाल ही में सबसे ऊपर की छत पर मिट्टी भी डलवाई गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। उधर फैसलाबाद में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। 2 अफराद जख्मी हुए। अमरीकी फौज की ईरान पर बमबारी। कई शहर धमाकों से लर्ज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बू शहर, अबादान, केशम, अहवाज, शादगान, अरविंद कुनार में धमाके सुने गए। अमरीका ने केश जजीरे, फारिस और खोजिस्तान सूबे को भी निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में अस्करी अहदाफ, ड्रोन, मिसाइल और दीगर फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया। कार्रवाई मशरक़ वस्ती में अमरीकी अफवाज पर ईरान के हमलों का जवाब है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमले 2 हफ्ते तक जारी रह सकते हैं। हमलों में इजराइल को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। मिस्र की बंदरगाह पर अमरीकी LNG टैंकर पर ड्रोन हमला। जहाज में आग भड़क उठी। हमले के वक्त जहाज मिस्री नेचुरल गैस होल्डिंग कंपनी की तंसीब के साथ खड़ा था। दूसरी जानिब अमरीका की बहरी नाकाबंदी जारी। सेंटकॉम के मुताबिक 14 जुलाई से अब तक 20 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। 2 को नकारा बनाया गया। 2 जहाज़ों को तहवील में लिया गया। अमरीकी मफादात पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने उर्दन में फौजी अड्डे पर सरप्राइज मिसाइल हमले किए। ताहम अमरीकी फौज ने मिनटों में ईरान से फायर किए जाने वाले मिसाइल मार गिराए।
ایران نواز ملیشیائیں دنیا کا ناصور ہیں، ایران کے ایجنٹس کے خلاف حملوں کے آپشنز کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران کو چین سے 400 راکٹ لانچرز ملنے کی اطلاعات حیران کن ہیں۔ چینی صدر نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ایران کو ہتھیار نہیں دیں گے۔ ایران نے دشمن کے خلاف مزاحمت کی نئی مثال قائم کی۔ ایرانی قوم ناانصافی اور ظلم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا عوام کے نام پیغام میں کہا کہ ایرانی عوام دشمن کے خلاف جد و جہد اور اس کے مقابلے کے لیے ثابت قدم رہے۔ ایرانی حکومت اپنے شہریوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں کر سکتی۔ سعودی عرب کی بحیر احمر میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے عالمی اتحاد بنانے کی کوششیں۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق اتحاد کی تشکیل پر درجنوں ممالک سے مشاورت جاری، حتمی شکل ابھی طے نہیں ہوئی۔ باب المندب میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے کثیر ملکی اتحاد متوقع ہے۔ سعودی سینٹرز فار انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا معاملے پر تبصرے سے گریز۔ حوثیوں نے 20 جولائی کو سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب نے پاکستان کا 5 ارب ڈالر کا قرض رول اوور کر دیا۔ سعودی عرب کو قرض کی واپسی 3 سال کے لیے مؤخر ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے 3 ماہ کے لیے قرض دیا تھا جو متحدہ عرب امارات کو ادائیگیوں کے لیے تھا۔ 5 ارب ڈالر کے رول اوور سے پاکستان پر فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے پاس سعودی عرب کے 8 ارب ڈالر کے ڈپازٹس ہیں۔ پاکستان نے سعودیہ سے 3 ارب ڈالر رواں سال اپریل میں حاصل کیے تھے۔ رواں سال پاکستان کی مالیاتی ضروریات کم ہو کر 21.5 ارب ڈالر رہ گئی۔ کویت کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے شیخ جراح جابر الحمد الصباح کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی کویت اور دیگر برادر خلیجی ممالک پر حملوں کی سخت مذمت۔ کویت کے وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات۔ کویتی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ، دفاعی شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ معاہدہ جون 2023 میں پاکستان اور کویت کے درمیان طے پایا تھا۔ دفاعی تعاون کا ادارہ جاتی فریم ورک مزید مضبوط ہوگا۔ فوجی تربیت، مشترکہ مشقیں اور مہارتوں کے تبادلے ہوں گے۔ تشدد اور بندوق کے زور پر الیکشن جیتنے والوں سے عوام نفرت کرتے ہیں۔ فیز 2 کے انتخابات سے پہلے ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا کہ ہم کسی کو اپنے ووٹ اپنے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا اور کوئی نہیں۔ کشمیر کے حالات کا حل پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے۔ 30 پولنگ اسٹیشن پر قبضے کا ثبوت ہمارے پاس ہے۔ مظفر آباد کے عوام کے لیے انٹرنیٹ سروس بحال کی جائے۔ چودھری یاسین کو اسمبلی اجلاس سے پہلے نشست دلوائیں گے۔ پی پی امیدواروں کو نشستیں نئی اسمبلی بننے سے پہلے دلواؤں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر ٹروتھ کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو نے کہا کمیشن تحقیقات کرے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے۔ پنجاب آج ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے۔ صوبے کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹریننگ کالج چونگ میں لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پنجاب میں آج خواتین ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ پنجاب پولیس میں شامل ہونے والی ہونہار بیٹیوں پر فخر ہے۔ وردی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ بنانا اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں آج جرائم کی شرح کم ترین سطح پر ہے۔ چند گھنٹوں کے اندر اب جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ سیف سٹی کے تحت اب مجرمان کے پاس کہیں چھپنے کی جگہ نہیں۔ مریم نواز نے جیپ پر سوار ہو کر پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔
الیکشن کمیشن نے 4 سیاسی جماعتوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر ڈی لسٹ کر دیا. نوٹیفیکیشن جاری. ٹیکنالوجی موومنٹ، عوامی جمہوری پارٹی، ہم عوام اور پاکستان ریفارم پارٹی شامل سیاسی جماعتوں کو انٹرا پارٹی انتخابات، سالانہ گوشوارے اور دیگر تقاضے پورے نہ کرنے پر ڈی لسٹ کیا گیا. الیکشن کمیشن میں درج سیاسی جماعتوں کی تعداد کم ہو کر 164 ہو گئی. ادھر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات، آئین میں تبدیلی اور پارٹی اکاؤنٹس کا کیس. الیکشن کمیشن نے محمود خان اچکزئی کو پی کے میپ سربراہ ماننے سے انکار کر دیا. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر اس وقت کوئی پارٹی چیئرمین نہیں. سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی. ملک میں مانسون بارشوں کا سپیل جاری. آج بھی شمال مشرقی پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں بادل خوب برسیں گے. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور گجرات میں تیز بارش متوقع. جہلم، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی بادل رنگ جمائیں گے. پشاور، سوات، ایبٹ آباد، خیبر، خضدار بالخان میں بھی بارش کا امکان. شیبی علاقے زیر آب آنے اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. ادھر مانسون بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. دریائے سندھ میں چاچڑا شریف کے مقام پر 4,20,000 کیوسک پانی ریکارڈ. سیلابی پانی درجنوں گھروں میں داخل، مکین پریشان. دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر بھی پانی کی سطح بلند. درمیانے درجے کا سیلاب برقرار. شکرگڑھ کے نالا بئی میں نچلے درجے کا سیلاب. نورکوٹ نینا کوٹ روڈ پر زیر آب. شہری پیدل اور کشتیوں پر سفر کرنے پر مجبور.